السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ فٹبال کھیلنا یہ ہے، مزدری کرنا یہ ہے۔ اسی کہنے ہیں قرآن کے حدیث کے بعد، قرآن کے حدیث کے مخالف جڑا مولوی کوئی گل کر دے، خدا کی قسم کسی بھی نہیں مننا گے، پاویں امام یوسف ہون، پاویں امام محمد ہون، پاویں شافعی ہون، کچھ نہیں مننا۔ نہ مولوی سلام نہ مننے جڑا قرآن کے خلاف بولے، نہ حدیث کے خلاف اگر بولتا ہے وہ غلطی ہے، اللہ انہوں بخشے گا، وہ جڑا حساب کرے گا، جڑا تعلق کرے گا۔ نہ اسی امام حنیفہ کے بارے کہنے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی تھی تے اللہ انہوں نے کی سزا دے گا۔ انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا سی کہ امام صاحب کے تمام مسئلے یا تو قرآن سے ثابت ہوں گے، یا حدیث سے ثابت ہوں گے، یا اجماع سے ثابت ہوں گے، یا اجتہاد سے۔ میں نے پہلا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو آپ نے سن لیا ہے۔ دوسرا مسئلہ دیکھیں، حدیث میں شرائط ہے کہ امام اس کو بنایا جائے، امام اس کو بنایا جائے جو قرآن سے زیادہ جانتا ہو، جو حدیث سے زیادہ جانتا ہو، جو ہجرت میں زیادہ ہو۔ اب ان کی کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کی بیوی سونی ہو، پہلے اس کی نمائش کرائی جائے، لوگوں کو دکھایا جائے کہ بیوی کیسے سونی نظر آتی ہے، پھر دیکھا جائے وہ مالدار ہے کہ نہیں، پھر وہ کہتے ہیں سمت اکبر و راسن، اس کا سر اتنا بہت اصلی بات پڑھنا اسی نہ بولو سمت دیکھو میں تمہیں پہلے گل دستا ساڈے مولوی کا کوئی کال پیش نہ کرو، خدا کی قسم نہیں مانتے کسی کی گل یا تسی یہ لکھ کے دیو نوٹ کریے اگر قرآن کے خلاف ہو نہیں بندے اسی بالکل نہیں بندے کہ جڑا قول امام حنیفہ کا انہاں دے خلاف ہوئے گا وہ غلط ہوئے گا، پھر مجتہد کے مسائل میں کہیں کتنے غلط نے کتنے صحیح نے۔ ہن یہ مسئلہ دیکھو حدیث کا پڑھنا علی لائبریری ہے تے صرف حدیث دی کتاباں پڑھیاں تے اور بھی پڑھیاں نے، حدیث دی پڑھیاں نے، امام دی ساری پڑھیاں اسی دسن واسطے کہ ہدایت غلط مسائل نے، امام نے کہ غلط مسئلہ کیتا ہے اسی دسن واسطے رکھے ہیں۔ حدیث کا مسئلہ ہے کہ امام انہوں بڑھاؤ جو قرآن حدیث زیادہ جان دے ہجرت، انہوں نے کہتے ہیں سمت احسن و زوجتن اودی بیوی سونی ہوئے، سمت اکثر و مال اودے کول مال زیادہ ہوئے، سمت اکبر و راسن اودا سر سب تو بڑا ہوئے، اکبر میں سب تو بڑا، بل اصغر و عضون اودا اعلی طرح سے چھوٹا ہوئے۔ اب دیکھو ویشیر الی ما قیل ان المراد بالعضو الذکر، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں اس کا مراد اعلی تناسل ہے۔ اب یہ امام کس کو بنائے؟ غسل خانوں میں اپنے پیمانے رکھے، میڈیکل بورڈ کے سامنے سے پیش کریں، جس کا اعلیٰ تناسل چھوٹا ہوگا اس کو امام بنائے، جس کا سر بڑا ہوگا اس کو امام بنائے، جس کی بیوی اچھی ہوگی اس کا امام بنائے۔ پہلے نمائش کریں، بیویاں دکھائیں، چیک اپ کرائیں کہ کون سی اچھی کون سی نہیں۔ اب دیکھیں امام صاحب کھڑے ہیں، مقتدی کھڑے ہیں، پیچھے ایک ایسا آدمی ہو جاتا ہے کہ جس کی بیوی بھی سب سے اچھی ہے، اس کا سر بھی بہت اس امام سے اگلے سے بڑا ہے، اس کا اعلیٰ تناسل بھی چھوٹا ہے۔ اب وہ اس امام کو کہنے کا حقدار ہے جو آگے کھڑا ہے کہ تو پیچھے ہٹ جا، میں تجھ سے زیادہ عقل مند آ گیا ہوں۔
یہ مسئلہ ان کا حدیث کے خلاف ہے. میں نے دوسرا مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کے خلاف. تیسرا مسئلہ دیکھیں اسی پر حل ہوگا. اور تسی کوئی نہیں بولنا چاہتے ایک تسی حدیث بیان کر دیتی بس جواب میں. ہاں کسی نے کوئی حق نہیں بولنا. بالکل سنو بالکل سنو نوٹ کرے گا. نہیں نوٹ کرو. سنیں جی پہلی بات یہ ہے قادیانی ایک منکر حدیث دو اور غیر مقلدین تین. یہ اپنے مولویوں کی کتابیں رکھتے ہیں لوگوں کو پڑھنے کو دیتے ہیں. دیتے یا نہیں دیتے؟ لیکن جب قادیانیوں سے ہم بحث کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ مرزے کی کتابیں پیش نہ کرنا. جب تک مناظرہ نہ ہو یہ ان کتابوں کو قرآن حدیث کی کتابیں کہتے ہیں. جب مناظرہ ہو تو سارے مرزائی اپنے مرزے کی کتابوں کو جھوٹا قرار دے دیتے ہیں. یہی حال منکرین حدیث کا ہے. وہ کتابیں شائع کرتے ہیں لوگوں کو پڑھنے کو دیتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے. جب ہم ان سے بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں ہمارے سارے مولوی جھوٹے ہیں. یہی حال غیر مقلدین کا ہے. یہ ساری کتابیں رکھی لوگوں کو دینے کے لیے ستایا سرایہ پڑھنے کو دیتے ہیں لیکن آگے پیچھے مناظرے سے پہلے ان کتابوں کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کی تفسیریں ہیں. لیکن جب مناظرہ آتا ہے تو قادیانیوں اور منکرین حدیث کی طرح سب سے پہلے اپنے سارے مولویوں کے بارے میں یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کی کتابیں ساری قرآن کے خلاف ہیں. یہ اپنے مذہب کا غلط ہونا یہ لوگوں نے تسلیم کر لیا. پہلی بات آپ نہ بولیں. اب رہی یہ بات کہ پہلا مسئلہ جو تھا انہوں نے پیش کیا اس میں یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ زنا ہے دونوں. جھگڑا یہ تھا کہ اس کو نام حد رکھا جائے یا تعزیر. ایک لفظی جھگڑا تھا. یہ جو لوگوں کو کہتے رہتے کہ ان کی حنفی میں فقہ میں لکھا ہے کہ ماں سے نکاح جائز یہ ساری بات غلط نکلی. اب یہ دوسرا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے. وہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو اس کی یہ چیز ہو. دیکھیے یہ اجتہاد اسی کو کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی تقریر میں یہاں بھی عرض کیا کہ مکھی کا لفظ مثلا آ گیا کہ اگر دودھ میں گر پڑے تو اسے نکال کے پھینک دو. لیکن مچھر بھی گر پڑتا ہے اور مچھر کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. اسی طرح چیونٹی بھی گر پڑتی ہے اس کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. بھیڑ گر پڑتی اس کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. تو اب کوئی کہے مچھر لے کر آئے یا تو مولانا کہیں گے قرآن حدیث ناقص مسئلہ نہیں ہے یا اگر مسئلہ بتائیں پھر کوئی یہ کہے کہ مچھر کا لفظ حدیث میں دکھاؤ. اب بات یہاں سے شروع ہوئی کہ امام جو ہے اس میں خوبی اعلیٰ ہونی چاہیے. انہوں نے درمیان سے یہ پڑھنا شروع کیا اوپر سے میں شروع سے پڑھتا ہوں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ الحق بالامامت. امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے وہ جو زیادہ فقہ جانتا ہو دین کی سمجھ رکھتا ہو. کیونکہ حضور نے آخری وقت مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کیا ہے. حالانکہ ابو ہریرہ زیادہ محدث تھے ابی بن کعب بڑے قاری تھے لیکن امام حضرت ابو بکر کو بنایا جو زیادہ فقیہ تھے. اگر فقہ میں برابر ہوں تو پھر جو قرآن اچھی آواز سے پڑھتا ہو اس کو یہ ہونا چاہیے ثم الاوراء. پھر جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. اگر سارے ایسے اکٹھے ہو گئے ہیں وہ عالم بھی ہیں پھر اب کس کو درجہ اونچا دیا جائے؟ ثم الاسن. پھر عمر میں جو زیادہ کیونکہ عمر کے بڑے ہونے کو بھی شریعت نے تسلیم کیا ہے. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں اگر ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ان کی عمر بھی ایک جیسی علم بھی ایک جیسا تلاوت بھی ایک جیسی نیکی بھی ایک جیسی. اب امام کو کس کو بنایا جائے تو کہتے ہیں احسن خلقن جس کا اخلاق اچھا. ان سب میں سے اگر پانچوں چیزوں میں اکٹھے ہو جائیں تو فرمایا ثم الاحسن وجہن. مانا کیا ہے؟ اکثر تہجدن. پھر جس کے چہرے پر تہجد کا نور زیادہ ہو اس کو ان پر فضیلت دی جائے گی. اس کے بعد فرمایا اگر اس میں بھی سارے برابر ہوں پھر کیا ہوگا؟ ثم الاشرف نسبا. جو نسب میں اونچا کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ اچھا نسب جو ہے اگر وہ کفر میں بھی تھا اسلام لانے کے بعد بھی اس کی قدر کی جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا اگر اس میں بھی سارے برابر ہوں ثم الاحسن زوجتن.
پھر جس کی بیوی خوبصورت ہو، انہوں نے ترجمہ کیا کہ وہ بیوی کی نمائش کرائے. یہاں صاف لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ھذا مما یعلم بین اصحاب والارحام. یہ کس لیے؟ غالباً یہ ہوتا ہے کہ اگر امام کی بیوی خوبصورت ہو تو وہ دوسری طرف نظر نہیں اٹھاتا اور وہ پارسا رہتا ہے. یہ لفظ درمیان میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے نہیں پڑھا اور غلط ترجمہ کیا کہ اس کی نمائش کی جائے، کہ بیوی کی نمائش کراؤ. یہ قطعاً یہاں نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ محلے میں عورتیں جان لیتی ہیں کہ امام کی بیوی کس قسم کی ہے. پاکیزہ نظر کو، ہاں جی، پاکیزہ نظر کا مطلب ہے نا. سمر اکثر و مالن، پھر فرمایا اگر اس میں بھی برابر ہو سارے کسی جگہ پر، تو جس کے پاس مال زیادہ ہو، قناعت کرنے والا ہو، لالچی نہ ہو، کیونکہ امام نے سب کو اکٹھا رکھنا ہے. اگر وہ خود لالچی ہوگا تو چار اس سے ناراض ہوں گے، چار خوش رہیں گے. اس کے بعد فرمایا سمر اکثر و جاہن، جو سارے اگر مال میں بھی ایک جیسے ہو جائیں تو جس کا مرتبہ عزت زیادہ ہو، کیونکہ اس کو بھی دخل ہے. زیادہ با عزت کے پیچھے لوگ زیادہ خوشی سے آتے. سمر انظف صوبن، اگر اس میں بھی سارے برابر ہوں پھر جس کے کپڑے زیادہ نظیف ہوں. سمر اکبر و راسن، آگے لکھا ہے پھر جس کا سر بڑا ہو، کیونکہ سر بڑا ہونا دماغ کے بڑے ہونے کی دلیل ہے اور سر چھوٹا ہونا اختلال مزاج کی دلیل ہے، چڑچڑے پن کی دلیل ہے. اگر امام چڑچڑا ہوگا تو وہ مقتدیوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکے گا. اس کے بعد فرمایا بل اصغر عضون، آگے لکھا ہے کیا اس کا معنی لکھا ہے فی عاشت ابی سعود کہ دلالت، اگر اس کے اعضاء متناسب ہوں اس لحاظ سے. انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اس کا معنی ہے اعلی تناسل، یہ ترجمہ کیا نا انہوں نے. اور یہ یہاں تک کہہ دیا کہ پیمانہ لے کر غسل خانے میں جاؤ. یہاں لکھا ہے، دیکھو صاحب لکھا ہے کہ ابھی سعود نے لکھا ہے ان بعض امتیاز مقام میں ما لا یلیق ان یذکر فضلا ان یکتبا، کہ یہ کہنا کہ عضو کا معنی اعلیٰ تناسل ہے یہ قطعاً ذکر کے لائق بات نہیں ہے، اس کی تردید کی ہے. اب میں حیران ہوں. اور دیکھیے قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ اب دیکھیے ایمانداری جو ہے، دیکھیے یہ جھگڑا ہے ایک مسئلے کا، لیکن دیانت اور امانت جو ہے یہ تو اتفاقی چیز ہے. ایک عام آدمی میں آپ پر یا مجھ پر کوئی تہمت لگائیں، اس کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے. اتنے عظیم امام پر تہمت لگانے کے لیے یہ جو انداز اختیار کیا ہے ان لوگوں نے، یہ نہایت افسوس کن ہے. لا یلیق ان یذکر، یہ رد کے لیے لکھا ہے. میرا ایک پادری سے مناظرہ ہوا، اس نے قرآن ہاتھ میں لیا، کہتا دیکھو قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مریم کا بیٹا مسیح خدا ہے. میں نے کہا قرآن نے تو رد کے لیے لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو جس طرح اس نے دھوکہ دیا تھا اس طرح دیکھو اس نے یہ اب کہا کہ جی غسل خانے میں جاؤ اور اس کا وہ پیمانہ ساتھ رکھو. یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تو دیکھیے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل موضوع تقلید کو چھوڑ کر وقت ضائع کرنے کے لیے کتاب دے دوں گا. میں کتاب میں تو کچھ نہیں ہے. اب یہ مالا یہ میں ہے پڑھیا نا میں قرآن حدیث سارے بندے نے اصلی بندے ہیں. پھر دیکھو یہ کہتے ہیں تو چھٹ گئے خدا کی قسم نے چھٹے میں ٹیپ پیچھے کروا کے دکھاؤں پہلے میری باری ہے پھر کیا کر دیا تو
اصغر صاحب کسی نے تومتا لائی جانے بڑے حوصلہ ماں کا ذکر کیا تشریح ساریا گلا کردیا ہوا مکمل حدیث نو مدد رکھدے ہوئے اور لاسٹ پوائنٹ جڑا ہے اوتے میرے افسوس اسی گل دا تو ہے خاص طور تے امام فاضل اللہ حدیث اچ پڑھی دیکھو جی ہن میں اعلی تناسل اور غسل خانے دی میں نہیں وہ تو تنقید ہوتی ہے نا ایک سنتا لاؤ برابر ہوئے یہ مننے حدیث برابر ہوئے یہ مننے فقہ اسی کہنے ہیں اسی اتلی باتاں نو مننے ہاں ساڈا اختلاف کی ہے ساڈا اختلاف ہے نبی نے شرائط نہیں لائی سن تو دی بیوی سونی ہو نبی نو کوئی پتہ نہیں سی کہ بھئی اودی بیوی سونی ہوگی تو بچ کے رہے گا نبی نو نہیں پتہ سی نبی دین پورا کرنا تجھے ایک چپ تسی کیسٹ پیچھے کر کے دیکھو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آگے چھوڑ دیتا خدا دی قسم نہیں چھڑیا پیچھے کرو ٹھیک ہے پڑھیا سمل آسنو زوجتن دے بعد میں پڑھیا سمل اکثر مالن میں نہیں چھڑیا یہ کہنے چھڑ کر دے میں کہ نہیں پھر گل کر دے کہ جی اتنے لکھے ہو پھر کہنے جی فی حاشیت ابی سعود ابو سعود کا جڑا حاشیہ اور اس کی ہے وقت نقل انبازہم انہوں نے بعض کو نقل کیتا ہے فی حاضر مقام ہے اس جگہ دے اوتے مالا یلیکو ان یسترا یعنی وہ ایڈی بری گل ہے کہ وہ دی اسی ذکر نہیں کر سکتے اور لائق ہی نہیں ذکر کرنے دے گویا کہ اتنے لکھ دیتا جاوے یہ تو بہت بڑی گل ہے انہوں کہنے رہے ابو سعود دے حاشیے تے جڑی گل کسی عالم نے بیان کی ہے کسی امام نے بیان کیتی ہے وہ ایڈی پیڑی گل ہے کہ اتنے لکھن دے قابل نہیں ہے یہ ترجمہ یہ ہے وہ فی حاشیت ابو سعود دے حاشیے تے کی ہے کہ بعض نے نقل کیتا ہے کہ اس وہ ایسی پیڑی گل ہے کہ اتنے ذکر کرنے دے لائق نہیں ہے وہ کی ہے کانہو گویا کہ ابو سعود نے اشارہ کیتا ہے الا ما کیلا کہ جو کہا گیا ہے ان المرادہ بالعضو الذکر کہ وہ اس سے مراد صرف ذکر ہی ہے یہ ہم نے چپ یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ان کی فقہ میں لکھا ہے ابو سعود کے حاشیے سے نقل کیا ہے پھر یہ بتائیں کس امام نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اس کے اعضاء برابر ہوں کس امام نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اس کے اعضاء برابر ہوں عضو تناسل ایک اعضاء ہے کہ نہیں ناک ہاتھ سارے اعضاء ہیں انہوں نے کہا سر بڑا ہو سر بھی عضو ہے کہ نہیں سر کا نام کیوں لیا کہہ دیتے کہ سارے اعضاء برابر ہوں جب انہوں نے سر کا نام لے دیا اس عضو کو نکال دیا کہ یہ حصہ خاص ہے پھر انہوں نے عضو تناسل کا نام لیا ہم نے میں بتاتا ہوں بالعضو الذکر اس سے مراد اعلی تناسل ہے ذکر کسے کہتے ہیں جی بالعضو الذکر اس سے مراد اعلی تناسل ہے تو کیا لکھا ہے کہ یہ لائق ہی نہیں نام لیا جائے یہ لائق ہی نہیں ہے اب چپ رہے آپ یہ کہتے ہیں یہ لائق ہی نہیں ہے لیکن کیونکہ امام نے کہہ دیا ہے اس امام نے ابو سعود ان کا ابو سعود نے کس کا نام لکھا کسی نے نام لکھا جو پوائنٹ آپ نے اٹھائے ہیں میں پورے پوائنٹ بتاؤں گا پھر آپ کو میں بتا دوں انہوں نے یہ کہا جی یہ مولویوں کی کتابیں دیتے ہیں ہم کیا دیتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے مولویوں کی کتابیں تو اس میں کیا ہے قرآن حدیث اگر کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو خدا کی قسم اس بات کو نہیں مانتے اس مولوی کی بات کو یہ بھی کہہ دیں کہ امام حنیفہ کی یہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے آج میں کتابیں ہونے کا نتیجہ کہ یہ ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن حدیث کے خلاف ہے اسے نہیں مانتے دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ماں کے ساتھ زنا کی بات ہے انہوں نے کہا میں شامی میں دکھاؤں گا دکھائیں اب شامی میں ہمارا یہ ادھار ہے ان پر یہ قرض ہے ان پر کہ یہ شامی میں دکھائیں تو اس آدمی کو قتل کیا جائے گا ارے نبی تو اسے قتل کرے جو ماں کے ساتھ زنا کرے اور یہ کہتے ہیں کوڑے لگائیں پھر یہ کہتے ہیں قتل کر دیں یہ دیکھیں ہدایت کے بارے میں ہے کہ یہ ہدایت کل ہدایت قرآن کی مانند ہے اس نے اپنے تمام کتابیں منسوخ کر دی ہیں ہدایت میں لکھا ہے کہ 39 کوڑے ہیں چپ کریں یہی ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ میں نے لکھا پھر یہ کہتے ہیں جی اجتہاد کیا تھا مچھر کا ذکر مکھی کا ذکر حدیث میں آ گیا مچھر کا نہیں تھا اجتہاد کر لیا مجھے بتائیں نبی نے امام کی شرائط طے کی ہے کہ نہیں کی قرآن زیادہ جانتا ہو نبی نے یہ شرط قائم کی ہے حدیث جانتا ہو نبی نے یہ شرط قائم کی ہے فقیر زیادہ ہو نبی نے یہ شرط قائم کی ہے یہ تمام شرائط نبی طے کر جائے اور عورت کو خوبصورت کرنے والی تم طے کرو ارے نبی کو پتا نہیں تھا کہ جس کی بیوی خوبصورت ہوگی وہ امام زیادہ بڑھ سکتا ہے
پھر نبی کو یہ پتا نہیں تھا کہ جس کا سر بڑا ہوگا وہ زیادہ عقلمند ہوتا ہے. میں نے کئی بڑے بڑے سر والے بیوقوف بھی دیکھے، اتنے بڑے. سمر اکبر ہو، اکبر میں نا سب سے بڑا. اس طرح اللہ اکبر، اکبر میں نا اللہ سب سے بڑا ہے نا. سر اس کا ایسا ہو جو سب سے بڑا ہو، دنیا میں اس جیسا سر ہی کسی کا نہ ہو جتنا بڑا اس کا سر ہو. پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، نبی نے امام کی شرائط بتا دی، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ زنا کرنے والے کو اللہ کے رسول نے قتل کروا دیا اور بتا دیا کہ اس کی حد یہ ہے. امام کی شرائط بتا دی کہ امام صاحب کی شرائط یہ ہوتی ہیں. اب انہوں نے یہ شرائط طے کی، اسی پوائنٹ پر فیصلہ کریں. یہ ہے جی مختار، یہ اس کی شرح شامل ہے. سمل آسن و زوجتن، یہ لکھا آسن و زوجتن، آسن زوجتن. دیکھو جی حاشیے پر آج عبارت پڑھی ہے میں کہ اصل عبارت باہر ہے، اندر تشریح پر تشریح حنفی کرنا اختیار نہیں اور کرنا اختیار ہے، تینوں کرنا اختیار ہے. نمائندہ لفظ کہنا پوری بات دیکھو ٹھیک ہے. پہلی گل یہ طے ہو گئی، پہلی گل یہ طے ہوئی. میں مسئلہ یاد کیتا سی، انہوں نے ساری کتاب کی تشریح غلط کی سی. انہوں نے آخیا میں کچھ نہیں چھڈیا. میں دس رہی ہوں جسے اسی پیش کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہیں. یہی کہتے ہیں نواب صدیق حسن نے لکھا ہے کہ اگر ایک عورت نہ زنا کرے آدمی تو اس سے زنا تو لڑکی پیدا ہوئے اس کی نال نکاح جائز. بولو نا، میں یہ نہیں کہنا کہ تھی نہ منو، یہ دسنا ہے کہ بڑے بڑے اہل حدیث جو مسئلے لکھتے ہیں. اسی بھی تو لوگوں کو دسیے نا کہ بڑے بڑے اہل حدیث یہ مسئلے لکھتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر اگ لگی ہوئے انہوں نے پہلو اپنی اگ بجھانی چاہیے سی نا. یہ ترتیب کی تھی لکھا اج تک؟ تھی لکھیا کسی نے لکھا ہوئے کہ صدیق حسن دا مسئلہ غلط؟ کسی نے تردید کی تھی؟ صرف ہدایت کی تردید کرتے ہیں. جہاں کتاباں دے نے لوگوں وہی تردید نہیں کرتے. مجتہد واجب لکھا انہوں نے تردید کی تھی. میں یہ نہیں کہنا کہ تھی ہوں منو، لیکن میں دسنا ہے کہ اہل حدیث دا سب تو بڑا دعویٰ کرنے والے مجتہد واجب قرار دے رہے. یہ جو مسئلہ ہے ہاں عرف الجادی میں دکھا دینا. ثم الاحسن زوجتن، یہ سی نا تشریح آگے تک. میں دیکھو سنیے نا عربی الفاظ، لأنه غالبا يكون احب لها، کیونکہ بیوی خوبصورت ہوئے گی تے غالباً او زیادہ پیاری ہوئے گی انہوں اور او دی محبت اپنی بیوی نہ ہوگی. واپن عدم تعلق لے بغیرہا، کسی اور عورت نہ او تعلق نہ رکھے گا تے او عفیف رہے گا، پاک دامن رہے گا. وہذا مما یعلم بین الاصحاب او الارحام او الجیران، یہ واسطے بیوی دی نمائش کی ضرورت نہیں. یہ پتہ کتوں لگ جائے گا؟ رشتہ دار دس دیں نے، ہمسائیاں عورتوں وغیرہ پتہ کر لیں گے فلانی بیوی اچھی ہے اور امام صاحب کا تعلق صرف بیوی نارے اور کسی پاس سے نہیں. از لیس المراد، ایک نمائش یہ تردید ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان یذکر کل منہم اوصاف زوجته کہ ہر آدمی اپنی بیوی دے نقش و نگار کو نبا کے بیان کرے. نمائش وزارت نے گل کی ہے کہ اور نقشہ نگار بن کے مطلب ہے یہ تو نمائش سامنے آئے گی تو پتہ لگے گا. نمائش جواب ایتھے لا لو میرے کولوں، تسی اعتراض کیتا جواب ایتھے لا لو. میرے کو جواب لو تسی. اچھا جی جواب کر لو صاحب. یہ جو جواب نوٹ شخص نوٹ کری جو حضرت پانچ نمبر ریپیٹ کر دو. نوٹ بس ختم ہو گیا. ٹائم نہ ضائع کرو بھائی میرے. انوار صاحب نہیں چلو. ہاں جی دیکھو ایک منٹ. ہاں جی انہوں نے تردید کی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ اپنی اپنی بیوی کے اوصاف بیان کریں.
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس کی بیوی خوبصورت ہے. یہ مقصد نہیں کہ کوئی اپنی بیوی دے اور صاحب بیٹھ کے ذکر کرے, بلکہ محلے میں یہ پتہ ہی ہوتا ہے. اچھا اگے انہوں نے لکھیا اکثر و مالن, وہ انہوں نے اعتراض نہیں کیتا. یہ کہندے نے کہ اکثر و مالن یا اتنے آسن و خلقن کا لفظ آیا ہے, یہ سارے حدیث چاہ گئے. میں اعتراض اس واسطے نہیں کیتا, میں یہی پوچھنا کہ آسن و خلقن کا لفظ ایک اس حدیث چاہیا ہے, یا تو اتوں شروع کر دینا, یہ بھی حدیث نہیں آیا. سراحتن میں حدیث بکھا دیں. نمبر ایک, آسن و وجہن کا لفظ کس حدیث چاہیا ہے؟ انہیں آخیا میں اتوں اعتراض اس واسطے نہیں کیتا کہ آسن و وجہن کا لفظ حدیث چاہ گیا. یہ ہن ذمہ میں رکھان. اشرف و نسبن یہ لفظ حدیث انہوں نے بکھانا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیتا. لو اعتراض نہیں کیتا تو ہن مطلب ایتھوں چھڈیا ایتھوں پڑھیا جا اسی بڑے بڑے بندے انہوں نے غلط آکھے نے اسی تو بلنڈر پڑھ رہے ہیں, بلنڈر پکڑے جڑا حصہ قرآن نہیں دے خلاف ہو گیا بات کر دیو انہوں نے غلط آکھے نے تے جڑا انہوں نے لفظ بیان کرنا موجود ہے, اعتراض کیتا انہوں نے انہوں نے یہ لفظ موجود ہے ٹیپ چ کہ اتوں جتوں میں نہیں پڑھیا, چونکہ وہ حدیث آنا سی اس واسطے نہیں پڑھیا. ہوں میں پوچھنا بھی کہ حدیث آیا سی سم, ہاں سم الاشاد ہاں بالکل ایک وسط کریں گے. اچھا اس تو بعد جڑا سی نا اکثر اس بندہ مانا یہ آلہ تناصر کرتے ہیں, آلہ تناصر یہ کہتے سی نا بھی ایتھوں ہن تشریح نہ پڑھو, یہ ایتھے دیکھنا چاہیے ہے اتنے تو آلہ تناصر کوئی نہیں نا. یہ لکھ کے فی حاشیت ابی سعود, ابی سعود نے اپنے حاشیے سے لکھا ہے وقت نوکلا ان بعضہم, کسی شخص نے نوکلا ہاں کسی نے ہاں نوکلا کیا مطلب پیچھے بات پڑھو, ہاں نوکلا کیا مطلب فی حاشیت ابی سعود, ابی سعود فاعل ہے. دیکھو جی اپنی وقت بولے گا کہ نہیں دیکھو جس طرح مسئلہ پڑھا سی نا, جیڑا مسئلہ ابو حنیفہ دا ہوندا ہے اودے نال ابو حنیفہ دا نام ہوندا ہے, جدا ابو یوسف ہوندا ہے ابو یوسف ہوندا ہے, جتھے یہ ہوندا ہے مطلب اب محمد اتھے امام محمد دا نام ہوندا ہے, چاپ دا نام ہوندا ہے. کہنے کے بعد جڑے سی انہوں نے ساڈی اس فقہ دے مسئلے دی کسی نے غلط تشریح کرنے کی کوشش کی تھی, جیڑی اسی لائق نہیں سمجھے اس تشریح میں, بما لا یلیق ان یذکر فضلا ان یکتب, اسی انہوں لکھنا بھی جائز نہیں سمجھتے, اس واسطے در مختار سے لکھیا نہیں لفظ اعلیٰ تراصل دا, کیونکہ کأنہ یشیرو گویا کہ وہ ابو سعود اشارہ کر رہے ہیں اس طرف الا ما قیلا, پیسے واحد لفظ ہے مجہول سیگا کہ کسی نے کہا, اگر ابو حنیفہ دی گل ہوندی تے کالا ابو حنیفہ کہندا, ابو یوسف دی گل ہوندی کالا ابو یوسف کہندا, محمد دی گل ہوندی کالا محمد کہندا, کسی حنفی امام دا ہور ذکر ہوندا او دا نام لیندا. حنفیہ تو علاوہ کوئی غلط تشریح کرنے والا جڑا آدمی ہے انہیں جڑا اے آکھیا نا کہ ان المراد بالعضو الذکر, کہ ایتھے عضو تو مراد ذکر ہے, اسی لائق ہی نہیں سمجھتے بھی اینو ذکر بھی کریے, مننا تا خدا کسی دا اینو اسی لکھیے در مختار دے وچ, تے اے تردید ہے یا تشریح؟ تردید ہے کہ نہیں؟ تے انہاں نے ویکھو پیمانے تے غسل خانے دسیا, ویکھو اعتراض کرن دا طریقہ جڑا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تشریح انہوں نے غلط کی تھی, انہوں نے کہتے خیر اچھا سمت اکبر و راسن میں اعتراض اٹھایا سی, انہوں نے جواب نہیں دیتا. میں کہا سی اکبر کا کی مانا اللہ اکبر سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ وہ چھڑ دیو نا جڑا میں نہیں جان رہا وہ میں بات جواب دینا جڑا میں جواب دیتا ہوں خدا را منان کی پڑھ, میرا نام منان کی پڑھ, میرا نام طالب الرحمان یار جگہ بے الرحمان نام تو لگے گا آج بھی پوائنٹ لکھ لیں. ہاں لکھے لے ہے جو نہیں تسی گل کرتے رہے وہ لکھ دے. ہاں میں وہ تسی آ لکھ لے خدا را اس میں ہی ہے نہیں یار اللہ نے
एतराज ने ये एक नंबर लफ्ज है। ऐसा करने तेल तो कर दो चलो ठीक है देखो जी इन्होंने पहले गल की सी कि ये जी इन्होंने कितनी गल्ला छड्ड दी अल्लाह ने बंदे कि ये लफ्ज हदीस में दिखाए ऊपर वाले लफ्ज हदीस में दिखाए। हमने क्या बात कही थी, हमने कहा कि मोटे मोटे हमने मसले आपको बताए, मोटे मोटे पॉइंट बताए आपके, ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट छोटे छोटे तो बेइंतहा है। अगर हम एक एक पॉइंट टाइम वेस्ट करता ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਮਨ ਅਕਬਰ ਰਾਸਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਭ سے बड़ा है। दूसरी गेट की तशरीह जवाब क्यों नहीं दिता? मैं जवाब दोगे जवाब दिता उन्होंने जवाब नहीं दिता उन्होंने। इस वास्ते मैं दोबारा नोट करवा जान की चलो एक पॉइंट मेरा लिखो अकबर और रासन का जवाब क्यों नहीं दिता? अगर कोई एतराज हो तो सिर्फ अमीन साहब कर कोई होर ना करे। बिल्कुल नोट कर लो अला केवल अकल है। उन्होंने कहते बड़ी सिरा ने तो मुराद वो दलालत की कर दी है मां मुनासबत आज़ाए ओदे आज़ाब बिल्कुल बराबर हों। केवल अकल है अकल वड्डी होवे सिर वड्डे तो मुराद है। मैं तुहानू खुद पूछना कि अकबर का की माना, मैं इसते इतराज नहीं किया सी अकल वड्डी हो छोटी होवे। मैं कहना सुमन अकबर और रासन सर सब तो बड़ा होवे, अकल इसका मतलब सब तो ज्यादा होगी। सर बड़ा जो होगा सब तो बड़ा होगा, जेदा सिर सब तो बड़ा होगा उसकी शकल सब तो ज्यादा होगी। मैं कहीं बड़े सरारे बेवकूफ पागल देखे वो की पता अपने गए हों सारे मुंडे ने ना। हां जी एक तो कहंदे ने कि मतलब ए नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब ए नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुनाज़रा आपकी खिदमत में इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। इंटरनेट पर हमारा पता है www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org। मजीद मालूमात के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान, फ़ोन नंबर 0301 56158881, 0345 5093 749। शुक्रिया।